السلام علیکم دوستو، زمانہ بدل رہا ہے۔ ٹیکنالوجی نے زمانے کو اتنا بدل دیا ہے کہ آج کل کا نوجوان فیس بک پہ ہزاروں دوست ہیں اس کے، یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں سے باتیں کرتا ہے، لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ گلی میں جا کے کسی اجنبی سے بات کراؤ تو شاید اس کے لیے بات کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ ہمارا نوجوان، ہمارے لوگ آج کل اپنے ہی دنیا میں رہتے ہیں، اپنی دنیا میں خوش رہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں 5 ایسی صلاحیتیں ہیں، ایسی سکلز ہیں، ایسی مہارتیں ہیں، ایسی خوبیاں ہیں جو اگر انسان اپنے اندر پیدا کرے تو وہ ہمیشہ اس کے لیے کام آئے گی۔ یہ باتیں میں نے 200 سے زیادہ کتابوں میں پڑھی ہیں، جو کہ میرے یوٹیوب انگلش چینل کے اوپر آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ انگلش سمجھ سکتے ہیں وہاں سے سمجھ دے سکتے ہیں۔ آپ اردو کے چینل کو ایکسپلور کیجیے گا، اس میں بھی اچھے خاصے میں نے دوبارہ اردو میں بھی بنائے ہیں، انشاءاللہ میں اردو میں باقی بھی بناؤں گا۔ اس کے علاوہ میرا 10 سال کا کارپوریٹ ایکسپیرینس ہے۔ میں نے یوفون میں کام کیا، ٹیلی نار میں یا پھر زونگ میں کام کیا ہے، مختلف جگہوں پہ جو بھی میرا تجربہ ہے یہ میں نے سیکھا ہے۔ ان ساری چیزوں کو، یہ خوبیاں ہیں جو کہ جن لوگوں میں ہوتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پبلک سپیکنگ، یعنی اپنے لوگوں سے باہر کوئی گیدرنگ میں آپ کی سپیچ کرنے کی طاقت، آپ کی بات کرنے کی طاقت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں۔ جو شخص بول نہیں پاتا پبلکلی زیادہ میٹنگز میں، وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ اگر گاندھی کی بات دیکھیں تو گاندھی کو بہت مشکل ہوا تھا بولنے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے وہ بہت زندگی کے دیر میں آ کر اس کو کامیابی ملی تھی، وہ اس وجہ سے کہ اس نے پبلک سپیکنگ سکل سیکھ لی تھی۔ تو جس کو پبلک سپیکنگ سکل آتی ہے اس کو ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہے جس کی ہمیشہ پوری دنیا میں قدر کی جائے گی۔ تو پہلی چیز آپ نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پبلک سپیکنگ۔ دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے سننے کی طاقت۔ آج کل ہم لوگ سنتے ہیں جواب دینے کے لیے، سنتے اس لیے نہیں ہے کہ ہم سنیں، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ سیمن سنک نے ایک کتاب لکھی ہے کہ اگر آپ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو بیٹھے رہیں سکون سے، آخر میں آپ اس کو جب آپ کی باری آئے گی تو بول دیجیے گا کہ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ ایسے سر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے بار بار۔ اگر آپ کسی سے اتفاق نہیں کرتے تو بار بار یوں سر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی باری کا انتظار کریں، اس کو بولنے دیں اور آخر میں بتائیں۔ یہ بات کرنا بہت آسان ہے لیکن یہ ہونا بہت مشکل ہے، یہ ہونا نہیں ہے آپ سے۔ اچھا، میں نے خود بھی اس پہ بہت زیادہ اسٹرگل کرتا ہوں۔ میں آپ کو اس وجہ سے نہیں کرا کہ آپ نہیں کر پا رہے تو میں خود کر لیتا ہوں، مجھے بھی بہت مشکل آئی اور میں 5-6 مہینے بعد اس چیز پہ جا کے میں نے کنٹرول کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی پریکٹس ہے، اس سے آپ کی سننے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے سننے کی جو اپنا سکل ہے نا وہ ڈیولپ کرنا ہے۔ تیسری سکل جو آپ کی ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی ہے۔ آج کل کا نوجوان کو جب بھی موقع ملتا ہے کسی کو غلط کہنے کا، کسی کو برا بھلا کہنے کا، تو وہ ہچکچاتا نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی بات کرنی بھی، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اس کا نام لیے بغیر وہ بات کریں، جو سمجھنے والے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، نہ کہ پوری دنیا میں آپ نے ایک بندے کا نام لیا اس کو رسوا کر دیا۔ ہمیشہ دوسروں کے راز آپ کو رکھنی چاہیے۔ معاشرے میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو آپ نے ایک طریقے سے اگر ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کی اس کے پاس پرسنل اپروچ نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے ہائی لائٹ کریں اس چیز کو کہ وہ شخص بدنام نہ ہو جائے۔ دوسروں کے جو عیب ہیں یا دوسروں کی جو خامیاں ہیں ان کو چھپا کے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دوسرے کی ہمدردی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کے جوتے پہن کے دیکھیں، اس کا پرسپیکٹو لے کے دیکھیں، تب آپ کو بات سمجھ آتی ہے۔ بہت زیادہ ہماری کبھی کبھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ تیسری سکل آپ نے سیکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمدردی آپ نے سیکھنی ہے، دوسرے کی بات کو، دوسروں کو عزت ہمیشہ کرنا ہے آپ نے۔ جو چوتھی چیز وہ ہے کولیبوریٹ کرنے کی۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ فیس بک، یوٹیوب پہ لاکھوں دوست ہیں، لیکن اگر گلی میں کسی سے ملنا پڑ جائے کسی نوجوان لڑکے کو تو بڑا مشکل ہوگا اس کے لیے کسی اجنبی سے ملنے، کسی اجنبی سے 4 منٹ ملنے میں۔ مجھے یاد ہے جب یہ موبائل وغیرہ نہیں آئے ہوئے تھے اور یہ موبائل کے پہلے دن تھے اور ہمارے بھی بچپن کے دن تھے، 2000 کی بات ہے، 2000 کے شروع کے دن کی بات ہے، 2005 میں نے میٹرک کیا تھا، اس سے پہلے کی جو بات ہے 4 5 یا 3 کی۔ تو مجھے یاد ہے کس طریقے سے میں دادا ابو کے ساتھ باہر جاتا تھا اور مختلف لوگوں سے ملنا، اور ایسے ہی کوئی گلی میں جاتا بچہ پکڑ لیا، اس پوری انویسٹیگیشن کی، انٹروگیشن کی، اور اس وقت ہم لوگ بھی بڑے دلیر ہوتے تھے، ایسے ہی کسی سے بات کرتے تھے۔ آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں میٹرک اور FSC والے، ان کو والدین گھر سے نہیں نکالتے کہ اب باہر جا کے باتیں نہ کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر یہی ان کا رویہ رہے گا، ان کو منع کیا جائے گا بڑوں سے ملنے سے، دوسروں سے ملنے سے، تو ان میں جو کولیبوریشن ہے، جو دوسروں کے ساتھ جو ہے نا بات چیت کرنے کی، جو کام کرنے کی عادت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو دوسروں سے بات نہیں کر پاتے۔ تو کولیبوریشن آپ نے چوتھی سکل لازمی سیکھنی ہے۔ اور آخری سکل اور جو سب سے امپورٹنٹ سکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شکایتیں کرنا چھوڑ دینی ہے۔ آپ نے شکایتی انسان ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے،
ٹھیک ہے نا. آپ دنیا کے کسی بھی انسان کو جو اکیلا ہے اس کے اگر پیچھے کی سوچ دیکھیں نا تو وہ ہمیشہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. میرے پاس فرض کرو کوئی شخص آ رہا ہے اور مجھے پتہ چل جائے کہ یار وہ آج کل ادھار مانگتا پھر رہا ہے اور کسی بھی وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ وہ بندہ ادھار واپس بھی نہیں کر سکتا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ادھار اس کی عادت ہے, وہ ایک دفعہ نہیں مانگ رہا, وہ 100 دفعہ مانگ رہا ہے, وہ پچھلے 5-6 سال سے یہی کر رہا ہے. تو کیا کروں گا؟ میں اس شخص سے ملوں گا. میں یہاں پہ آج خوش ہوں. فرض کریں میں نے آج کہہ دیا کہ میں نے 6 ویڈیوز بنانی ہیں انگلش چینل کی اور 3 ویڈیوز اردو چینل کی بنانی ہے, اور میں نے کہا کہ میں نے ایک آرٹیکل پہ کام کرنا ہے, اور میں نے کہا کہ یار میرے اسکیجول میں ایک کلائنٹ کے ساتھ بات کرنا بھی شامل ہے, میرے اسکیجول میں آفس کی ایک پریزنٹیشن بنانا بھی شامل ہے. تو کیا میں ایک شخص آئے گا وہ وہاں پہ اپنے رونا لے کے بیٹھے گا تو کیا میں اس کی بات سنوں گا؟ تو کیا آپ کسی بات سنیں گے؟ آپ کے کام کو چھوڑ کے کوئی بندہ آپ کے پاس آپ کی شکایت نہیں لے گا. میں اکثر کہتا ہوں شکایتیں صرف رب کو کرو یار, کوئی نہیں سنتا, کسی کو پرواہ نہیں ہوتی رب کے علاوہ, ٹھیک ہے نا, اور والدین کے علاوہ. تو یہ 5 سکلز آپ سیکھیں, انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اللہ آپ کو کامیاب کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو یہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی سیکھیں. بہت شکریہ آپ کا.